کرتی تھی۔ عائشہ نے روتے روتے کئی بار اس انجان لڑکے کا دیدار کیا جس کے نام تک سے وہ ناآشنا تھی۔ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی مگر دل پر اسی کا راج تھا۔ لڑکا بغیر پلکیں جھپکائے عائشہ کو مسلسل دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھیں جھکائی تو گناہ زردرد ہو جائے گا۔ عائشہ اسے اس طرح ارد گرد سے انجان صرف اسے ہی دیکھتے ہوئے اپنی گردن کو زور زور سے انکار والے انداز میں ہلانے لگی۔ روتے روتے عائشہ نے اپنے آنسو صاف کر کے سامنے دکان کی چھت پر کھڑے لڑکے کو غور سے دیکھا۔ کافی دیر تک ایسے ہی دیکھتی رہی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پلکیں جھکائے بغیر دیکھتے رہے۔ نہ جانے آنکھوں میں کیا باتیں ہو رہی تھی۔ عائشہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور انکار کے اسی انداز میں گردن کو حرکت دی اور ایک آخری اور درد بھری نظر لڑکے پر ڈال کر واپس سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ لڑکا کافی دیر تک اس چھت کو دیکھتا رہا جہاں لڑکی کھڑی تھی، پھر وہ بھی بہت بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے؟ نہیں، وہ غلط ہے۔ میں خود اس بات کی خود کو اجازت نہیں دوں گی کبھی کہ میری وجہ سے میری خاندان کی عزت و وقار پہ کوئی حرف آئے۔ یہ سب بے معنی ہے۔ یہ راستہ جس پر میں چل پڑی ہوں یہ مجھے رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ میں اپنی وجہ سے اور اس انجان چہرے کے لیے اپنے خاندان کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ پچھلی تمام رات عائشہ نے سوچ کر گزاری۔ وہ جس راستے پر چل رہی تھی وہ اسے گمراہی کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سوائے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جس خاندان کی اکلوتی لڑکی ہے وہ یہ سب کیسے برداشت کریں گے؟ ایک تہجد گزار ماں اور با جماعت 5 وقت کی نماز پڑھنے والا باپ، نہیں، کبھی نہیں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ میرے بھائی، ہاں بھائی، وہ سب تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ اس خاندان پر کوئی بھی حرف آئے اس سے پہلے میں اپنی جان لے لوں گی۔ اب میں کبھی بھی چھت پر نہیں جاؤں گی۔ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میرے اس طرح کرنے سے اگر یہ سب ختم ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اب مجھے چھت پر نہیں جانا، کبھی نہیں جانا۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ اگر میری کسی بھی حرکت سے کسی کے دل کو ٹھیس لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں رحمان کے بندے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی۔ سنو، مجھے وہ خواب مت دینا حقیقت جن کی وحشت ہو، مجھے وہ درد مت دینا کہ جس میں بس اذیت ہو، مجھے وہ نام مت دینا جسے لینا قیامت ہو، مجھے وہ نیند مت دینا جسے اڑنے کی عادت ہو۔ میرے بارے میں جب سوچو توجہ خاص رکھنا تم، مجھے تم سے محبت ہے بس اس کا پاس رکھنا تم، مجھے وہ خواب مت دینا حقیقت جس کی وحشت ہو، مجھے وہ درد مت دینا کہ جس میں بس اذیت ہو، مجھے وہ نام مت دینا جسے لینا قیامت ہو، مجھے وہ نیند مت دینا جسے اڑنے کی عادت ہو۔ میرے بارے میں جب سوچو توجہ خاص رکھنا تم، مجھے تم سے محبت ہے بس اس کا پاس رکھنا تم۔ رومان نے آج ماسٹر صاحب کی دکان پر جانے میں بہت جلدی تھی۔ دکان کی چھت پر پہنچ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کام کے دوران کئی بار وہ سامنے کی چھت پر دیکھتا، وہ لڑکی کا منتظر تھا۔ آج وہ بہت جلدی آ گیا تھا مگر وہ لڑکی وہاں موجود نہ تھی۔ وہ لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ آج وہ ایک فیصلہ کر کے آیا تھا۔ رات بھر سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ رومان کا گھر اس کی پہلی ترجیح ہے اور ذمہ داری بھی۔ ابھی وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا، وہ خود غرض نہیں بن سکتا۔ آج وہ آخری بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ خوبصورت سا احساس جو چند مہینوں سے اس کے دل میں بیدار ہوا تھا، اب رومان کو اسے دل سے نکالنا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک معصوم لڑکی کے دل کو دکھا دیا تھا۔ رومان ایک لڑکا تھا، اس نے بھی لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی مگر اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ رومان تو اس لڑکی کے نام سے بھی واقف نہ تھا، بس آنکھیں ہی ایک دوسرے سے آشنا تھی۔ وہ
وہ لڑکی ان آنکھوں کے راستے ہی دل میں اتر گئی تھی، مگر اب رومان کو یہ سب ختم کرنا تھا، اس سے ہونے والی تکلیف کو خود ہی برداشت کرنا تھا۔ اب ساری عمر اس پاکیزہ لڑکی کو ایک یاد کے طور پر یاد رکھنا تھا۔ دل میں وہ ہمیشہ ایک خوبصورت یاد بن کر رہے گی، کیونکہ اس خواب کو کوئی تعبیر نہیں مل سکی تھی۔ اس لیے وہ اس حقیقت کو قبول کر کے ایک نیا سفر کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی اپنے معمول کے مطابق چھت پر آئی اور مصروف سے اپنے کاموں میں لگی رہی۔ رومان اسے پودوں کو پانی دیتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی ایک ایک حرکت کو وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے دکان کی چھت کی طرف دیکھا تو رومان اسے بغیر پلکیں جھپکائے اپنی طرف دیکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ رومان کافی دیر تک اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا ہر آنسو رومان کے دل پر گرتا ہوا اس کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ رومان پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ سامنے چھت پر لڑکی رو رہی تھی اور ادھر رومان کا دل۔ لڑکی روتے روتے چھت سے نیچے چلی گئی۔ رومان پاگلوں کی طرح پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ آج آخری دیدار تھا اس پاکیزہ چہرے کا۔ رومان نے آج کے بغیر یہ پاکیزہ چہرہ نہیں دیکھنا تھا۔ ایک طرف گھر کی ذمہ داریاں، بہنوں کی شادیاں اور دوسری طرف ایک حسین اور پاکیزہ چہرہ۔ اس کو دیکھ کر ہر طرح کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی۔ رومان کو اس پاکیزہ چہرے والی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ رومان نے وہ خواب دیکھا تھا جس کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ معصوم اور خاموش محبت اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ گھر کی ذمہ داریاں، اکلوتا بیٹا، بہنوں کا مان، ان سب کے آگے رومان نے اپنی خوشی اور پسند کو چھوڑ دیا تھا۔ آج کے بعد اسے اس لڑکی کو نہیں دیکھنا تھا۔ سب ختم، سب کچھ ختم۔ اس لڑکی کو بھول جانا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بھول جانا چاہتا تھا اور چھت سے نیچے اتر گیا۔ جاتے جاتے رومان نے ماہتر صاحب کو آگاہ کر دیا تھا کہ اب وہ ان کی دکان پر کبھی نہیں آئے گا۔ اسے دوسری جگہ کام مل گیا ہے، لہٰذا اس کا حساب کر دیں۔ رومان سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا تھا، وہ جگہ، وہ راستے، وہ چیز جو رومان کو اس کی یاد دلاتی تھی۔ اگلی شام بہت اداس اتری تھی دونوں چھتوں پر۔ آج دکان اور گھر کی چھت دو دھڑکتے دلوں سے خالی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایک دل ذمہ داریوں میں دھڑکنا بھول گیا تھا اور دوسرا دل گھر کے کاموں میں الجھ رہا تھا۔ آہ، درد بھری آواز آئی۔ کیا وہ چھت پر آیا ہوگا؟ لڑکی کے دل سے آہ اٹھی۔ اگر آیا تو نامراد لوٹ جائے گا۔ واپس چلے جاؤ، واپس لوٹ کر مت آنا۔ لڑکی کے دل سے آواز آئی۔ وہ دل جو خاندان کی عزت کا پاسدار تھا، وہ چھت پر آئی ہوگی۔ معصوم اور پاکیزہ چہرے والی لڑکی، پلٹ جاؤ، اپنی زندگی میں واپس چلی جاؤ، معاف کر دینا مجھے۔ رومان کے دل نے دہائی دی۔ Goodbye.